ایک خاتون نے ایک مسئلہ دریافت کیا ہے اور سارے مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ قرآن کریم پڑھاتی ہیں اور اس پہ وہ اجرت لیتی رہی ہیں اور اس اجرت سے فیس سے بچوں سے لے کے گھر کے اخراجات وغیرہ پورے کرتے رہی ہیں۔ اب 6 ماہ سے یہ وسوسہ تنگ کر رہا ہے کہ پیسے کے لیے پڑھانا ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اس کا بہت مختصر جواب یہ ہے کہ بی بی اسے شیطانی وسوسہ سمجھے، اجرت لیں قرآن کریم کے پڑھانے پر اور بالکل اپنے آپ کو معاشی تنگی میں مبتلا نہ کریں، دماغ الجھ جائے گا اور قرآن پڑھانا بھی ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ بالکل یہ نہ کرے۔ ساری دنیا عوض لیتی ہے، ساری دنیا کتابیں پڑھنے پڑھانے کے لیے یہ کرتی ہے۔ ہدایہ میں فقہا نے شریعت کا ایک چھوٹا سا اصول طے کر دیا ہے کہ آدمی جو کام بھی کرتا ہے اس کے ذریعے سے اپنی معاشی زندگی کو بھی سنوارے گا، یہ جائز۔ بس کمپیوٹر کا کام کرتا ہے، کمپیوٹر ہی کے کام سے وہ اپنی معیشت کو سنبھالے گا۔ پڑھانے کا کام کرتا ہے تو اسی ذریعے سے وہ اپنی زندگی کے اخراجات پورے کرے گا۔ جھاڑو دینے کا کام کرتا ہے تو جھاڑو دینے کے کام سے ہی اس نے اپنی زندگی کو اچھا بنانا ہے، تو اس لیے بالکل اس پہ توجہ نہ دیں۔ رہ گئے لوگوں کی آپ کے لیے تعریف اور نہ پیسے لینے پہ بہت زیادہ خوشی کا اظہار، اس کی ان کے لیے تو جو کچھ بھی ہو، لوگ تعریف کرتے ہیں یا نہیں کرتے، آپ نے ان کا نہیں پوچھا، آپ کا اپنا مسئلہ ہے نا۔ لوگ جب تعریف کریں کسی اچھے کام پہ تو اسے ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا تھا کہ کوئی آدمی اچھے کام پہ ہماری تعریف کرتا ہے تو آپ نے فرمایا تلک عاجل البشریٰ، یہ پہلی بشارت ہے جو اللہ لوگوں کی زبان سے تمہارے لیے نکلوا رہا ہے تاکہ تمہیں خوشخبری ہو، اللہ نے تمہاری اس نیکی کو قبول کر لیا۔ ٹھیک ہے، اللہ جانے اور یہ لوگ جانیں۔ اور اس سے بھی اعلیٰ مرتبہ یہ ہے جس تک پہنچنا کمال ہے معرفت خداوندی میں، اللہ کو اپنا حقیقی فاعل مانے۔ معلوم نہیں آپ اس لیول کی بات سمجھ پائیں گی یا نہیں۔ وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچھڑے کو جلا کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، فرمایا ہے سامری میں اس کا ریزہ ریزہ کر کے سمندر میں بہا دوں گا۔ جانتے وہ بھی تھے کہ اس بچھڑے میں بھی اللہ کی ذات کی تجلیات پڑ رہی ہیں اور اللہ کی تجلی مذل اس بچھڑے پہ آ کے کھل جاتی، لیکن انہوں نے اس پہ غصے کا اظہار فرمایا کہ تم نے ایک مجسمے میں اللہ کی پاک ذات اس میں مذل کی تجلیات کو محدود کر دیا، اور میں مٹاؤ اس مجسمے کو۔ یوں ہی ہوا کرتا ہے، لوگ تعریف کریں، لوگ مذمت کریں، بالکل یہ معرفت کا مقام انتہائی ہے کہ کسی پہ توجہ ہی نہ دے۔ تعریف کر لی تو کیا کر لیا، اور بگاڑ دیا، الزام لگائے تو کیا گل کھلا لی، کیا ہو گیا؟ اللہ جانتا ہے نا۔ اس زندگی میں ہی 10-20 سال میں کھل جاتا ہے کہ خدا کس سے دین کا کام لے رہا ہے اور کس کو خدا رسوا فرما رہا ہے۔ کوئی لینا نہیں دینا نہیں۔ انسانوں کو اللہ کے علاوہ کسی کو بھی اس مقام پر فائز کر دینا کہ اس کی تعریف یا مذمت
یہ دونوں مجھ پہ اثر انداز ہوں گی، یہ طریقت کی راہ میں اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ بس بھی ملازمت کی شدید ضرورت تھی، جس کمپنی میں میں نے درخواست دی کم سے کم 1 سال کا تجربہ لازمی تھا، میں نے سی وی میں 1 سال کا تجربہ لکھ دیا۔ ایسی صورت میں یہ جھوٹ اور ناجائز شمار ہوگا۔ امین اللہ صاحب کیوں جھوٹ نہیں شمار ہوگا؟ بھائی گورنمنٹ کو دھوکہ دینا نہیں ہے۔ آپ خود سوچیں اس پہ شریعت کو کیوں لانا ہے؟ یہ عام انسانی عقل میں نہیں آتا۔ عقل شریعت کے دلائل میں سے ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ یہ حرام، جان بوجھ کے حرام کام کرتے ہو، پھر مفتیوں سے پوچھتے ہو کہ کوئی صورت ہو جائے جائز ہو جائے۔ تو وہی ہے جو ایک اسٹیٹ میں جھگڑا ہوا تھا، تو نواب صاحب نے کہا 5ویں شادی، 4 پسند آ گئی تھی، پھر 5ویں پہ آ گئے۔ تو وہاں جو اسٹیٹ کے مفتی تھے انہوں نے کہا 5ویں جائز۔ بہت خوش ہوئے، بہت کچھ لے کے ان کے جمعے میں پہنچے۔ انہوں نے کہا نواب صاحب یہ کس سے؟ انہوں نے کہا حضرت یہ سارے مولوی ایسے ہی جھوٹ بکتے ہیں کہ اللہ نے 4 کی اجازت دی ہے، 5ویں کی اجازت دی۔ ماشاءاللہ آپ پہلے مفتی ہیں جنہوں نے 5ویں کو جائز قرار دیا۔ تو انہوں نے کہا نواب صاحب یہ سب کچھ واپس لے جائیے، اس لیے کہ ہمارے نزدیک تو آپ اسی دن کافر ہو گئے تھے جس دن آپ نے 4 سے 5ویں کی تھی۔ تو کافر کے لیے کیا 5 کرے یا 6 کرے، میں نے تو جائز کہنا ہی تھا۔ یہی حالت ہے، آپ کو نہیں پتہ؟ آپ نے 1 ماہ کام کیا ہے، اس 1 سال کا تجربہ آپ نے لکھ دیا، یہ تو آپ نے عرض کر دیا۔ ایک بات اس مسئلے کا ایک پہلو یہ ہے کہ جو کچھ گورنمنٹ چاہتی تھی آپ میں وہ صلاحیت بھی موجود ہے یا نہیں؟ اگر صلاحیت موجود ہے، صرف کمی وہ سی وی جو لکھنی تھی اتنی ہے کہ آپ کا اتنے سال کا تجربہ نہیں ہے، تو آپ اگر اس صلاحیت کے ساتھ وہ کام انجام دے رہے ہیں تو پھر یہ تنخواہ آپ کے لیے جائز ہوگی۔ اور وہ صلاحیت بھی نہیں ہے، تجربہ بھی نہیں ہے، پھر تو بالکل ہی جائز نہیں۔ اس لیے یہ جو جائز بھی ہو جائے گا نا، اس کے باوجود اللہ سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ میں اہلیت اور صلاحیت موجود ہے اور آپ میرٹ پہ آ رہے ہیں، صرف تجربہ نہیں نا، میرٹ پہ آ رہے ہیں آپ، اب یہ ٹھیک ہو جائے گا، حلال کا مال ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھو یہ اللہ کے اور بندے کے درمیان۔ اسٹیٹ لائف انشورنس جائز ہے یا نہیں؟ بچوں کے تحفظ کے لیے مبشر صاحب نے پنڈی سے سوال کیا ہے۔ مبشر صاحب اسٹیٹ لائف تو عام طور پہ بینکوں کا سود شامل ہو جاتا ہے، اس لیے ہم اسے جائز قرار نہیں دیتے۔ 2 طریقے اس کے اور بھی ہیں۔ ایک تکافل کو تلاش کیجیے، پاک قطر والے جو ہیں نا یہ تکافل کا نظام جاری کیے ہوئے ہیں، وہ جائز ہے، اس کو جوائن کر لینا چاہیے۔ یا EFU والے جو ہیں یہ لوگ بھی جائز کاروبار کرتے ہیں، لائف انشورنس کے لیے ان سے رجوع کرنا چاہیے، یہ بھی جائز۔ بیوی سے جھگڑ رہا تھا، گفتگو میسج پہ ہو رہی تھی اور بیوی کا نام لکھ کر طلاق کا لفظ لکھ دیا، آگے سینڈ کرنا فوراً ختم کر دیا، تحریر آگے نہیں بھیجی، اس نیت سے کہ نہیں طلاق دینی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ خالد صاحب طلاق کے لیے یہ نہیں ہے کہ بیوی تک وہ میسج پہنچے ہی، اور نہ یہ ہے کہ اسے سینڈ کیا ہے یا نہیں کیا۔ شوہر نے جب اپنی زبان سے بغیر اکراہ کے یہ الفاظ کہے یا لکھے تو طلاق پڑ جاتی ہے۔ اب جتنی طلاقیں آپ نے دی تھی، جتنی طلاقیں لکھی تھیں، اتنی آپ کی بیوی پہ طلاقیں ہو گئیں۔ 1 یا 2 طلاق دی تھی تو عدت کے اندر آپ رجوع کر سکتے ہیں، اور عدت کے بعد 3 صورتیں ہیں نا، ایک عدت ہے، عدت کی صورت میں آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ عدت کا وقت گزر گیا، 2 طلاقیں ہی دی تھی تو آپ پھر نکاح کر سکتے ہیں، اور اگر اس سے بڑھ کے تیسری بھی دے دی تھی تو پھر بیوی آپ کے لیے اور آپ اپنی بیوی کے لیے ناجائز ہو گیا، یہ تعلق حرام۔ تعلق امریکہ سے ہے، دفاتر، ایئرپورٹس، کانفرنسز، سفر میں سنک میں پاؤں دھونا مشکل ہے، یہ سچ فرمایا آپ نے۔ ٹخنوں تک آنے والا نرم بوٹ ہو
جو انگلیوں کے پاس سے آسانی سے مڑ جائے۔ 27 جولائی 2018 کی ویڈیو میں 2 منٹ اور 40 سیکنڈ کے بعد اس پہ کچھ اشکالات بیان کیے گئے ہیں، براہ کرم اس کی وضاحت فرما دیں۔ بچے، ہم نے یہ کہا ہے کہ جوتے اگر ایسے ہوں کہ بغیر کسی خارجی مدد کے، مثلاً ربر ہے، لاسٹک ہے، اور وہ جراب میں ڈال دیے جاتے ہیں، یہ خارج سے مدد لے کے اسے پنڈلی پہ باندھا جاتا ہے، یہ نہ ہو۔ اور اسی طرح 3 میل چل لے، 4 کلومیٹر، اور یہ بن گئے 830 میٹر، اتنا اگر آدمی چل رہے اور وہ موزہ نہ پھٹے۔ اور تیسری شرط ہے ٹخنوں سمیت یہ چھپے رہیں اور پانی جذب نہ کریں۔ یہ 3 شرائط ہیں، یعنی پانی ڈالا جائے، اندر پاؤں کے گوشت تک نہ پہنچے، وہی موزے پہن کے 4 کلومیٹر 800 میٹر چل لیا جائے، بالکل نہ پھٹے، ٹخنوں سے اوپر ہوئے ہوں تو یہ ساری۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ٹخنوں پہ بغیر کسی خارجی مدد کے وہ چپکے رہیں۔ یہ 4 شرائط جن میں پوری ہوتی ہیں اس کے لیے جائز ہے، اور جن میں پوری نہیں ہوتی ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بہت قدیم سے چلا آتا ہے۔ مودودی صاحب نے سب سے پہلے بر صغیر میں غالباً اس کے جواز کا فتویٰ دیا تھا، اور اس پہ علماء نے، اس زمانے کے مفتیوں نے بہت شدید تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ یہ ناجائز چیز کو آپ جائز قرار دے رہے ہیں۔ پھر جماعت اسلامی سے یہ فتویٰ پھیلا، اور اب تو کہیں بھی دیکھ لو بڑے آرام سے مسح کر لیتے ہیں۔ یہ سب سے پہلا بر صغیر میں فقہ حنفی سے ہٹ کے اس طرح کے آزاد فتاویٰ، ان میں سے ایک یہ جماعت اسلامی اور مودودی صاحب نے شروع کیا تھا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے خلاف لکھا، حضرت مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور بہت سے علماء تقی عثمانی صاحب نے تو بہت تفصیل سے فتویٰ دیا ہے۔ ہم نے بھی اس پہ ایک جگہ تفصیل سے بات کی ہے، بھیا یہ جائز نہیں ہے، حنفی فقہ میں جائز نہیں ہے، باقی جو جس کا جی چاہے کرے۔ اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں ان لوگوں کی پیروی مت کرو جنہیں صحیح معنی میں علم حاصل نہیں ہے، اور جو سرے سے پڑھے ہی نہیں ہیں، اصل مراجع، اصل کتابوں کی طرف رجوع نہیں کر سکتے، قرآن کی 2 آیات کو نہیں سمجھا پاتے، ایسے جاہلوں کے پیچھے چلنا تو بالکل ہی حرام۔ ابھی تو سوالات لکھے نہیں، بیان ہے پورا انٹرنیٹ پہ۔ میں نے مولانا عبد الوہاب صاحب کو اس دن سنایا، ایک فتویٰ ہی تحریر کر رہا تھا تو وہ اس میں آیا کہ ہاف رومانس جائز ہے۔ یا اللہ، یہ ہاف رومانس کیا ہوتا ہے؟ سنت کے مطابق داڑھی، ٹوپی، شلوار قمیض، فرماتے ہیں ہاف رومانس جائز ہے۔ سننا شروع کیا تو 6 منٹ کا تھا، لیکن مسئلہ تھا اب کیا کرتے، اعوذ باللہ۔ ہاف رومانس یہ ہے کہ جو دوسری ہے اس کے چہرے پہ ہونٹوں سمیت بوسہ دینا، اور وہ آپ کو بوسہ دے، اور ہاتھ ملانا اور رومانس کی باتیں کرنا، یہ قرآن اور سنت سے ثابت ہے، اور میں صرف قرآن اور سنت کی پیروی کروں گا، اس کے علاوہ کسی چیز کی۔ ہم سن کے حیران تھے کہ یا اللہ، یہ ہاف رومانس پہلی مرتبہ سنا تھا، ہاف رومانس کی تعریف نکالی تو ہم نے کہا کیا بات۔ اب خوش ہو، یہاں تک حالت پہنچی ہوئی، ہاف رومانس جائز، ولیعذ باللہ۔ اور پھر اس میں ایک کوئی جی ہاں جی رعایت دی، اور اس پہ جو ایک پٹھان نے جواب دیا ہے
یعنی وہ شاید مولوی صاحب کے سامنے ہی بیٹھا ہے. اب میں کیا کہوں، ساری خلق خدا سنتی ہے. اس نے کہا مولوی صاحب ہاف رومانس جائز ہے تو نیچے پھر تالا لگا دیں. میرا اچھا جی یہ ہو گیا، والیاذ باللہ. وراثت کے متعلق مسئلہ دریافت کرنا ہے کہ دادا کا انتقال ہوا اور 3 بیگھہ زمین چھوڑ گئے. یہ بہت طویل سوال آپ نے تحریر فرمایا، ہم اسے ذرا سا مختصر کر لیتے ہیں. اور 10 سال گزر گئے. ہر سال جس شخص کو کاشت پہ دیا ہوا تھا وہاں سے گندم آ جایا کرتی تھی. دادی کا بھی انتقال ہو گیا، ایک پھوپھی کا بھی انتقال ہو گیا. ورثہ میں میرے والد، 2 چچا اور 1 پھوپھی رہ گئے، یعنی 3 بھائی اور 1 بہن. کھیت کو ہم نے شرعی طور پر تقسیم نہیں کیا، کاشت کے لیے دے دیا تھا. ہر سال گندم آ جاتی تھی. بعد میں کاغذات میں کھیت دادی کے نام سے بھی منتقل کرا لیا گیا اور 3 بھائیوں کے نام منتقل ہو گیا. پھوپھی کا کوئی حصہ نہیں تھا. اور تقسیم یہ تھی کہ اگر 12 کوئنٹل گندم نکل آیا تو کوئنٹل میں سے 50 کلو مسجد بھیج دیے، باقی 50 کلو میں سے 25 کلو دونوں پھوپھیوں کے گھروں میں بھیج دیے. ایک پھوپھی کا انتقال ہو گیا، باقی 11 کوئنٹل تینوں بھائی اب آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں. کیا یہ تقسیم شرعاً درست ہے؟ یہی بالکل درست نہیں بھائی. دادا کے انتقال پہ ہی وراثت کی تقسیم ہونی چاہیے تھی. یہ جو نہیں کیا نا، سب سے بڑا گناہ تو اس وقت کیا. یہ تقسیم بالکل، اور جو تقسیم کی بھی ہے کہ 2 پھوپھیاں اور چچا اور یہ تقسیم خود بھی غلط. تقسیم شریعت کے اصولوں کے مطابق ہوگی، نہ کہ اپنی خواہشات کے مطابق. بہنوں کو ان کا شرعی حصہ تو ملا نہیں. اب یہ جو وارث باقی کھاتے رہے، یہ سب حرام کھاتے رہے، سمجھے؟ یہ سب حرام تھا، ان کے جائز ہی نہیں تھا. جب تک کہ پھوپھیوں کو حصہ نہ دیا جاتا، 2 بہنیں تھیں، ان کا بھی حصہ ہونا تھا. ورثہ کا کھیت پر باقاعدہ قبضہ حاصل کرنا ضروری ہے. دادا کے انتقال سے پہلے ہی وہ کھیت دوسرے شخص کے استعمال میں تھا اور وہاں سے گندم ملتی تھی، تو وراثت کے احکامات بدل جائیں گے، یقیناً بدلیں. دادا کا جب انتقال ہوا تھا اسی وقت وہ ساری زمین ورثہ کے پاس چلی گئی تھی، اللہ کے نزدیک اور فقہ کے نزدیک. تو اسی وقت اس کی تقسیم ہونی چاہیے تھی. اس سے جتنا کچھ بھی حاصل کیا گیا یہ فرد واحد کے استعمال میں رہا یا 2 کے کوئی حصہ ہی نہیں، یہ جائز نہیں ہے. ایک سوال یہ بھی ہے کہ اس صورت میں کھیت سے حاصل ہونے والے گیہوں کی شرعاً کیسے تقسیم ہوگی؟ دیکھیے بھئی، ہم اس کا حل بتا دیتے ہیں. معتبر عذر کے بغیر میراث کی تقسیم میں تاخیر کرنا جائز. معتبر عذر ہے، بہن بھائی آپس میں نہیں تقسیم ہونے دے رہے، 1-2 بھائی دور رہتے ہیں، کوئی بھی بڑا خاندان کا کہتا ہے کہ 2 بھائی بھی آ جائیں، بیٹھ کے تقسیم کر لیں گے، معتبر ہے. اگرچہ اس زمانے میں ویڈیو یہ وہ سہولتیں موجود ہیں، لیکن کسی شخص کی خود پریزنس 2 بھائی نہیں ہیں، 3 بھائی نہیں ہیں، آ جائیں، معتبر. اسی طرح کوئی اور چیز پیش آ گئی، والدہ اتنی بیمار ہو گئی کہ سال انہی کی تیمارداری میں گزر گیا، یہ معتبر ہے، شرعی عذر ہے نا، نہ کی گئی تقسیم. لیکن میراث کو جلد از جلد اپنے انجام تک پہنچنا چاہیے. تمام ورثاء کا 4 بیگھے زمین میں حق تھا. جو طریقہ ہے سب کا سب غلط ہے. 2 حصے ان بھائیوں کے تھے اور بہن کو جو حصہ دینا تھا وہ ایک ہے. اور بھائیوں نے اب تک جتنی گندم وصول کی ہے وہ شرعاً ضروری ہے کہ اتنے سالوں کا حساب کریں. اتنے سالوں میں اتنی مرتبہ گندم ہمیں ملی، مثلاً 10 مرتبہ، ہر مرتبہ 100 ملی تو 1000 من ہو گئی. اس 1000 من کے پیسے اپنی بہنوں میں تقسیم کرنا، ایک وہ جن کا انتقال ہو گیا ان کے اولاد کو دینا، اور ایک وہ جو زندہ ہیں ان کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دینا.
دیگر علماء تو کہتے ہیں وہ اکاؤنٹ سے نکلوا لے تب جا کر وراثت پوری ہوگی۔ ہم کہتے ہیں منتقل کرنا بھی کافی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں قبضہ جو ہے نا اس پہ تام ہو جاتا ہے، بینک والے جان بوجھ کے کبھی بھی کسی کو کسی کا اکاؤنٹ بتاتے تک نہیں ہے تو پیسہ دینا تو باہر کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ شرعاً تقسیم ہی نہیں ہوئی۔ بھائیوں نے جو زائد آمدن وصول کی ہے ان کا لازم ہے کہ بہنوں کو واپس کریں یا پھر عذاب کے لیے تیار رہیں، خدا پکڑے گا اس پہ۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا 99 سال بوڑھا اور بڑھیا اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور آخری لمحے میں جہنم کی نظر ہو جاتے ہیں۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول وہ کیسے؟ فرمایا جو اپنے ورثاء کا شرعی حق مار دیتے ہیں، محروم کر دیتے ہیں، یہ جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ رشید حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ ہفت مسئلہ کو نظر آتش کیوں کیا تھا جبکہ ان کے استاد کی تصنیف اور کتاب تھی؟ نہیں بھیا سید رضا شاہ صاحب، یہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھی نہیں تھی، یہ کتاب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھی تھی۔ آپ قدیم اس کا فتاویٰ رشیدیہ کا نسخہ دیکھیں، قدیم نسخہ ہمارے یہاں لائبریری میں، اس کے پہلے صفحے پہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ چھپوا دیا تھا کہ یہ کتاب میں نے لکھی ہے، البتہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سنائی گئی اور حضرت نے پسند فرمائی۔ میں کیوں آپ سے جھوٹ بولوں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جتنے بڑے فقیہ تھے ان سے کہیں زیادہ ہمارا گمان ہے، باقی اللہ ہی جانتا ہے کیا تھا۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ان سے بڑے فقیہ تھے، انہوں نے وہاں تھانوی سے اختلاف کیا، اس کتاب کو مناسب نہیں سمجھا اور پھر حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ میں چولہے میں ڈال دیا۔ ہوا ہوگا ایسے، حضرت بڑے بھی تھے، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ کا بہت ادب احترام فرماتے تھے، تو بڑوں نے چھوٹوں کی اگر اصلاح کی، کوئی سخت لفظ بول دیا تو کیا ہوا؟ اور 100 باتوں کی ایک بات عرض کریں، بیعت اس لیے ہوا کرتے ہیں کہ میری روح میں جو بیماریاں ہیں حضرت اس پہ توجہ فرمائیں، حضرت اس کا علاج بتائیں، میں اللہ کو یاد کروں، یہ دور ہو جائیں۔ بیعت اس لیے تھوڑا ہی ہوا کرتے ہیں کہ وضو نماز کے مسئلے پوچھیں گے جائز ہے کہ ناجائز، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پیر و مرشد حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ سر آنکھوں پہ، مگر کیا ہوا؟ فقہ کے مسائل بھی حضرت سے پوچھے جاتے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے خود فرمایا تھا کہ ہم حضرت سے اس لیے بیعت ہوئے تھے کہ ہمیں اپنے باطن کی اصلاح کے لیے حضرت سے بڑا کوئی آدمی نظر نہیں آیا۔ دوسری بات بھی عرض کرتا ہوں، اور فرمایا ہم اس لیے بیعت نہیں ہوئے تھے کہ حضرت سے شرعی مسئلے پوچھیں، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو چاہیے کہ کوئی شرعی مسئلہ پیش آئے تو ہم سے پوچھیں، اور یہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا طرز عمل یہی تھا، کوئی شرعی مسئلہ پیش آتا تھا علماء کی طرف رجوع فرماتے تھے۔ حضرت تھانوی نور اللہ برکتہ تو اپنے ان خلفاء کو جو مفتی نہیں تھے، عالم دین نہیں تھے، جب حضرت رحمۃ اللہ خلافت دیتے تھے تو فرماتے تھے کہ خلافت تو دے رہا ہوں آپ کو، بیعت کریں اور مجاز صحبت، مجاز بیعت وغیرہ وغیرہ، لیکن یاد رکھنا اگر شرعی مسئلہ کوئی پوچھنا ہو تو علماء سے رجوع کرنا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر تھے، کراچی میں مطب تھا رحمہ اللہ، اور وہاں مفتی رفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ، وہاں تک کہ عثمانی معیسر لدھیانوی، یہ حضرات اللہ سلامت رکھے، دو زانو ہو کے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ کی خدمت میں بیٹھتے تھے، حضرت کرسی پہ تشریف فرما ہوتے تھے، یہ سب نیچے بیٹھتے تھے۔ اس کے باوجود شرعی مسئلہ جو پیش آتا تھا فرماتے ہیں ولی تقی سے پوچھو، ولی یوسف صاحب سے پوچھو۔ دیکھو بھیا، یہ دوسری بات بھی عرض کر دوں،
زمانے میں ایک سے ایک بڑا آدمی ہوتا ہے۔ شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بیعت کرنے کے لیے گئے تھے گنگو، از گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، لیکن بیعت کی آ کر رائے پور شاہ عبد الرحیم صاحب تھے جو حضرت کے خلیفہ تھے رحمہ اللہ۔ تو شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ گنگو گئے تھے، حضرت سے بیعت نہیں ہوئے؟ فرمایا جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا حضرت اس عالی مقام پر ہیں کہ اب مجھ جیسے ابتدائی مرید کو حضرت سے استفادہ ممکن نہیں۔ وہ معرفت کے اس مقام پہ ہیں، اتنی گہری باتیں ارشاد فرماتے ہیں کہ اب ہماری سمجھ سے بھی آگے نکل گئی بات۔ تو میں پھر آ کے یہاں رائے پور بیعت ہوا ہوں تاکہ حضرت سے اپنی اصلاح کرا سکوں۔ اس مثال سے سمجھنا چاہیے کہ اپنے زمانے میں ایک سے ایک بڑا شیخ ہوتا ہے، ایسا جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی، لیکن ایک آدمی سمجھتا ہے کہ میری بیعت حضرت سے ہو جائے، حضرت کی روحانی نسبت مسلم، صاحب کرامت، بزرگ کچھ بھی ہو، لیکن میرے نفس کی اصلاح یہ جو چھوٹے ہیں نا ان سے ہو جائے گی، حضرت سے بات ہی نہیں کر سکوں گا، اور عوارض ہیں، سفر وغیرہ وغیرہ۔ اور کسی حضرت کی خلیفہ سے کسی سے بیعت ہو جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ بڑوں کے مقام پہ کوئی فرق پڑ گیا۔ اس کی مثال ایسے سمجھو جیسے بچہ روتا ہے، بھوک سے بلبلاتا ہے، شادی ہے، خواتین جمع ہیں، اس کی ماں سے 100 گنا زیادہ خوبصورت دلہن موجود ہے، کیا مجال ہے اس کی طرف جائے؟ اس کی گود میں جا کے روتا رہے گا، ماں سے آ کے دودھ لے گا، کیونکہ اس کے مسائل کا حل، اس کی بھوک کا مٹانا ماں کے ذمے ہے۔ اسے کیا پڑی ہے کہ اس کی ماں سے زیادہ خوبصورت کوئی اور ہے یا نہیں؟ کہو گے بچہ ہے اس لیے شعور نہیں، شعور ہوتا بھی تو بھی ماں ماں ہی۔ اوہو، حمزہ صاحب کوہاٹ سے، حمزہ صاحب بڑا طویل سوال ہے، آئندہ بات کر لیں انشاءاللہ۔ بنگلور کرناٹک سے نماز کے مسائل پوچھیں، امام کے ساتھ جس رکعت میں شامل ہو اس میں کیا صرف سورہ فاتحہ پڑھے یا فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت بھی ملائے؟ بھیا ہم حنفیوں کے نزدیک اظہر صاحب امام کے پیچھے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنی، سورت ملانا تو ہے ہی نہیں۔ امام کے پیچھے جب بھی کھڑا ہوگا وہ بس ولا الہ غیرک اتنا پڑھے گا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بس اتنا پڑھے گا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں بسم اللہ اور فاتحہ یہ قرآن ہے، امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ ہمارے نزدیک تو مسئلہ یہ ہے۔ اس کے بعد امام کی اگلی رکعتوں میں فاتحہ یا سورت پڑھے گا نہیں، دوسری، تیسری، چوتھی رکعت میں امام کے پیچھے سرے سے فاتحہ پڑھنی ہی نہیں ہے۔ امام سلام پھیر دے تو اپنی چھوٹی ہوئی رکعتیں پوری کرنے کے لیے کھڑا ہو تو ہر رکعت میں کیا پڑھنا چاہیے؟ جب وہ کھڑا ہوگا تو سب سے پہلے ثنا پڑھے گا، پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ۔ اسی طرح دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو پھر ثنا وغیرہ کے بجائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ۔ تیسری میں بھی ایسی، چوتھی میں بھی ایسی۔ جو شخص اپنی زندگی میں جو امام اس بات کا وتیرہ بنا لیتا ہے، عادت بنا لیتا ہے کہ نماز کے لیے دوسری، تیسری، چوتھی رکعت پہلی رکعت بسم اللہ چھوڑ دے، ولا الہ غیرک، الحمدللہ رب العالمین، دوسری رکعت پہ کھڑا ہوا تو الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ چھوڑ دی
یہ مستقل سنت کا تارک ہو جائے گا، یہ سنت موقدہ ہے، اپنی نماز بھی مکروہ کرتا ہے، اپنے مقتدیوں کی نماز بھی مکروہ کرتا ہے۔ اس لیے ہم تو حیران ہوتے ہیں اس اسلام آباد کے خطیبوں پہ، کسی کے پیچھے نماز پڑھو ابھی گھٹنے سیدھے ہو کے اچھی طرح کھڑے ہی نہیں ہوئے ہوتے، تو الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ وہ بسم اللہ پڑھنی تھی حضرت آہستہ آواز سے، وہ کہاں گئی؟ اس قابل ہیں کہ ان کی امامت میں کوئی آدمی نماز پڑھے؟ مکروہ کرتے ہیں نمازوں کو، اور مسئلہ پتہ نہیں ہوتا تو جا کے سیکھو نا یار، شوق کیا ہے آخر مصلی پہ چڑھنے کا؟ 1 2 3 رکعتیں چھوٹ گئیں تو ہر صورت میں نماز مکمل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہم نے عرض کیا، پھر دوہرا دیتے ہیں۔ فرض کر لیجئے 3 4 رکعتوں والی تھی، 1 رکعت پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا، ایک امام کے ساتھ، ایک اپنی رکعت، 2 ہو گئی، اس کے بعد بیٹھ جائے، بالکل ٹھیک ہے، التحیات للہ سے رسولہ تک پڑھے، کھڑے ہو کے 2 رکعتیں یا 1 رکعت مغرب میں مکمل کریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس نے امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھی، پھر کھڑا ہو گیا، پھر دوسری رکعت پڑھی، دوسری رکعت میں سجدے کے بعد پھر کھڑا ہو گیا اور تیسری رکعت اس سے پڑھی۔ اب تیسری رکعت کے بعد بیٹھے گا اور التحیات للہ پڑھے گا، اس کا مطلب ہے 1 جمع 2 جو اس سے خود پڑھی ہیں، جمع 1 3 ہو گیا۔ اور پہلی صورت میں 1 رکعت خود پڑھی تھی، دوسری ایک امام کے پیچھے پڑھی تھی، پھر دوسری خود پڑھ لی تھی، 2 ہو گئیں، 2 جمع 2 ہو گئے۔ امید ہے انشاءاللہ یہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازوں میں کوئی فرق ہے یا سب طریقہ ایک ہی ہے؟ ظہر عصر آہستہ آواز سے، مغرب عشاء فجر اونچی آواز سے، حتیٰ کہ اگر قضا ہو جائے یا یہ کہ لیٹ ہو جائے، تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو بھی مغرب عشاء اور فجر کی قرات ذرا سی اونچی آواز میں کرنا یہ سنت ہے، یہ طریقہ ہے، اسی میں زیادہ ثواب۔ نماز دونوں صورتوں میں ہو جائے گی۔ کوشش تو کیا آپ نے فرمایا الگ الگ اور آسان انداز میں سمجھا دیں تاکہ الجھن باقی نہ رہے، کوشش تو کی ہے۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ نے نماز کے مسائل پوچھے۔ اکثر لوگوں کو نماز پڑھنی نہیں آتی، اذان دینی نہیں آتی، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے اس طرح کے مسائل سے، اس کا جواب دینے سے، کہ کم سے کم بندگی میں تو خلل نہ پڑے۔ اللہ کی بندگی، اس کا سب سے بڑا مظہر نماز۔